الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت رات لیلۃ القدر کی اہمیت ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتی ہے کہ اس عظیم رات کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نسائی شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور جو اس کی برکات سے محروم رہا وہ نامراد رہا۔ اس رات کو قدر کے نام سے موسوم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر عظیم رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارک میں 3 دفعہ قدر کا لفظ جو ہے وہ نازل ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث طیبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مقدس رات رب العزت نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے یہ شرف کسی اور امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے عام سبب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور آپ کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں مرقوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سابقہ امتوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی اتنی کم عمر کو دیکھا تو آپ نے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ پہلی سابقہ امتوں کے لوگوں کے عمل میں برابری کیسے کر سکیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس معاملے میں پریشان پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کیا اور اپنی امت کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اپنے پروردگار کی عبادت کی اور اس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ اکرام کو اس بات پر ان پر رشک آیا، تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اے حبیب خدا، آپ کے صحابہ ان کی 80 سال کی عبادتوں پر رشک کر رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور حضرت جبریل نے سورۃ القدر کی جو ہے وہ تلاوت کی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار مسرت و شادمانی سے چمک اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر بے شمار نوازشات ہیں، اس میں سے ایک نوازش، ایک کرم یہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری احادیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہمیشہ کسی ایک مخصوص رات نہیں ہے، بلکہ یہ گھومتی رہتی ہے، یہ کبھی 29ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو۔ بخاری شریف میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث طیبہ ہے کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے اس رات کو عبادت کی، شب قدر میں قیام کیا، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر ہو جائیں گے۔ ایک مقام پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں ہے۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان آخری 10 راتوں کی اہمیت قرآن کریم اس طرح اجاگر کرتا ہے، وَلِيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ اس رات کی جستجو میں مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے۔ القدر کے دوسرے معنی عزت اور شان والی رات ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ گویا جس کو یہ رات مل گئی اس نے 80 سال کی عبادت کے اجر کو پا لیا۔ اس رات کی قدر و منزلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسی ماہ مقدس کی اس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر کے تیسرے معنی تنگی کے ہیں، یعنی اس مقدس رات میں فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کی تعداد کے سامنے تنگ پڑ جاتی ہے، اور یہ فرشتے جو ہیں طلوع فجر تک زمین پر رہتے ہیں۔ شب قدر کی خصوصی دعا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ رب العزت کروڑہا رحمتیں فرمائے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ہمارا بھلا کیا اور ہمیں اس میں پڑھی جانے والی دعا سے آگاہ فرمایا۔ لہٰذا اس آخری عشرے میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی بس مجھے معاف فرما دیں۔ یاد رکھیں اس مقدس رات میں اس شخص کی مغفرت کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے
جو اپنے کسی بھائی یا بہن سے ناراض ہو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں بڑے خوبصورت پیرائے سے اس رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت اور عبادت میں پوشیدہ کیا تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اللہ کریم نے اپنے غصے کو گناہوں میں پوشیدہ کر دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مومنوں میں پوشیدہ کر دیا تاکہ لوگ تمام مومنین کی عزت کریں۔ اللہ کریم نے دعا کی قبولیت کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے سوال کریں۔ اللہ کریم نے صلاۃ اسم اعظم کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کے سارے اسماء کی تعظیم کریں۔ اللہ کریم نے صلاۃ الوسطیٰ کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ساری نمازوں کی حفاظت کریں، ساری نمازوں کو ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کریم نے توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس حد تک ممکن ہے اس سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایسے ہی شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ اللہ کریم ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔